بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں قاری مونس صاحب کہ ان کی دعوت پر حاضری ہوئی۔ اور بچوں شور نہ کرو، بچے شور نہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ چادریں لپیٹ کے اس پروگرام میں بیٹھے۔ اتنی سردی ابھی تک نہیں آئی۔ رشید صاحب قاری اشرف علی صاحب، جناب حافظ حمزہ علی حمزہ صاحب، بھائی الرحمان معاویہ صاحب، عبداللہ صاحب، بھائی اعظم صاحب، جتنے بھی انتظام میں بیٹھے تھے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے بعد بڑے بڑے ناطقاں حضرات ماشاءاللہ آپ کو کلامات سنائیں گے، اور آج بڑی خوشی ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ جو وقت کہا تھا اسی وقت پر کچھ پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ پاک خوش رکھے۔ قسمت میں میری چین سے دنیا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت کو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ ماشاءاللہ میاں ساؤنڈ والے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، آج شاید کہ ہمارا دل خوش کرے۔ اللہ پاک سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں یار ماشاءاللہ۔ اگر آپ سامنے ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی نا یار۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آئیے جی، سب سے پہلے اللہ کے فضل کا اس کی تعریف کرتے ہیں، اور ایسی حمد کے جس میں صحابہ کی بات ہوگی ایسی حمد ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ہے، وہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ایک تو ہوتا ہے پروگرام کے شروع میں مجمع کو اپنی طرف لپیٹ کر اپنے چنگل میں لانا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایک جب بالکل اینڈ ہوتا ہو تو پروگرام کے لوگوں کو جانے سے روک۔ بیچ والوں کے تو مزے ہوتے ہیں، میدان ان کو سجا ہوا مل جاتا ہے نا۔ سماعت کیجئے، شاعر کیا لکھتا ہے کہ ہازا من فضل ربی، 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 ہازا من فضل ربی۔ میرے رب نے مجھے جب چھڑا کر دیا، میرے رب نے مجھے جب چھڑا کر دیا، اس کی حمد ہے جو اب گرا دے مجھے۔ ہازا من فضل ربی، ہازا من فضل ربی، ہازا من فضل ربی، ہازا من فضل ربی۔ میری سانسوں میں ہے زندگی کا، میری آنکھوں میں ہے روشنی کا، میری سانسوں میں ہے زندگی کا، میری آنکھوں میں ہے روشنی کا۔
فضل ربی ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی. ہر انسان کی ذات ایک ترتیب ہوتی ہے. ہماری ترتیب یہ کہ ہم کے بیچ میں نہ اشارے کرتے ہیں نہ بات کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. اصل میدان ابھی لگتا ہے. صحیح ہے بھائی. داگ گزا میدان جانانا گورو تگٹی گزگٹم. ماشاءاللہ میں آ رہا تھا تو میں نے اسامہ بھائی سے راستے میں پوچھا کہ کیا پڑھوں. اسامہ بھائی نے مجھے کہا کہ ایک تو وہ آپ آج کل ایک نیا پنجابی کا کلام پڑھتے ہو وہ پڑھو، اور دوسرا ایک کلام ہے جو میں بہت زمانے سے پڑھتا ہوا رہا ہوں کہ وہ پڑھو. میں نے کہا چلیں انشاءاللہ، اور مجھے میرا وقت بھی بتا دیا جائے کیونکہ میں اپنے وقت میں سے 2 منٹ منور شاہین صاحب کو دوں گا اپنی مرضی سے. آپ مجھے وقت بتائیں کتنے بجے کا میرا وقت ختم ہوگا، کیونکہ آپ کی بڑی ترتیب ہے ماشاءاللہ. کیا کون سا 45؟ 8:45 پہ ختم. یعنی آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے. جزاک اللہ. سماعت کیجئے گا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے. حضرت ایچ بی ایس والے یہ کلام تو تیرے پاس بڑا ہوگا ماشاءاللہ، لیکن ساتھیوں کی فرمائش ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اس لیے پڑھنا ہوں. آج آپ کے لیے 2 اور نئے کلام پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ کو خوشی. ہاں کون سا؟ ہاں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ پنجابی. اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ. آئیے جی سماعت کیجئے گا. باتیں نہیں کرتے، اسی لیے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کلام زیادہ ہو جائیں تو نہ میں باتیں کروں نہ مجھے آپ باتیں کرنے کا موقع دے. بس آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کے نام کو بلند کیا کریں. جس نے اپنے ٹانگوں سے ہاتھ کو لپیٹا ہوا ہے حضور کے لیے یہ ہاتھ اٹھائیں، صحابہ کے لیے اٹھائیں. فائدہ
ویسے ہاتھ تو آپ کے اٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ حضرت حسانی صاحب اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر جو صحابہ کا دیوانہ ہوگا نا انشاءاللہ میں تو کہتا ہوں بھائی عادت انسان کی ایک عادت ہے میں کہتا ہوں کھڑا نہیں ہوں لیکن گھٹنوں کے بل ضرور ہوگا ایسا شعر ہے سونے کے ساتھ تول کے قابل شعر اور مسلمان اللہ نے دو ہاتھ دیے یہ دونوں ہاتھ اٹھیں گے صحابہ کے لیے سماعت کیجئے گا کہ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ ابو بکر عمر عثمان علی ہوئے ڈھیر قدماں وچ کوئی بھی نہیں خطا جانتا نشانہ کمیلی والے دا زندہ زندہ اللہ صحابہ کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ تو صحابہ کے دیوانوں کے لیے ایک آخری اس کلام کا شعر پیش کرتا ہوں شاعر کیا لکھتا ہے کہ ہر ایک ظالم تجابر دا خدا نے سر نیواں چھڑیا ہر ایک ظالم تجابر دا خدا نے سر نیواں چھڑیا ہویا لشکر ہے جس ویلے روانہ کمیلی والے دا جزاک اللہ جزاک اللہ اب آتے ہیں کہ اس کے بغیر نہ آپ کی سننے کو مزہ آتا ہے اور نہ ہمارے پڑھنے میں ایسا ہی نا بھائی تو نے وہ دو نئے شعر اس میں خود ایڈ کیے ہیں کوئی پروگرام ایسا ہوا ہے کہ جس میں شعر محبت میں دو نئے شعر ایڈ کیے ہوں ہاں ابھی پھر ہوگا انشاءاللہ ہوگا نا سماعت کیجئے کون کون سننا چاہتا ہے بھائی شعر محبت جہاں مصطفیٰ ہے ماشاءاللہ تو آپ کی محبت بھی بارڈر کے اس پار تک جانی چاہیے کہ نبی کا دیوانہ زندہ ہے صحیح ہے بھائی میں آپ کی پہلے شعر میں محبت دیکھنا چاہتا ہوں جو محبت آپ دیتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ پاک سلامت رکھے کہ وہ شہر محبت لیکن جنہوں نے اپنے ہاتھ ٹانگوں سے لپیٹے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ نبی اور صحابہ کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں یہ ہاتھ اس لیے لپیٹنے کے لیے دیے ہوئے کہ لپیٹو اور آرام سے ایسے سوچ سوچ اس سے نیند بھی آئی ہے آپ ہے نا اور وہ سونا ہے اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا جو پوچھا نبی نے ارے صدیق چاہتا ہے شعر کے اینڈ میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حافظ رانا عثمان قصوری صاحب مولانا رانا عثمان قصوری صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت والا تشریف لائے آج بڑی خوشی کا مقام ہے کہ شیخ ہاں ہے نا اور کیا کہہ رہے ہیں ہمارا بس نصیب آج ادھر ہی لکھا ہوا تھا نا جہاں سگنل بھی نہیں ہو ماشاءاللہ ہاں سماعت کیجئے ویسے قصوری صاحب شعر کے اینڈ میں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ لیکن اب جو شعر پیش کرنے لگا ہوں اس کے پہلے ٹکڑے میں یہ بولیں گے سبحان اللہ اور حضرت اس سے زیادہ بولیں گے اچھل کے بولیں گے ہاں نہیں پہلے نہیں بلوانا ہے مزہ خراب ہو جائے گا سماعت کیجئے گا شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر اور میرا چیلنج ہے جن کے ہاتھ پاؤں سے لپیٹے ہوئے وہ ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ
نوا شعر تسی یاد کر سو کہ کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا ہے اور ستاروں سے یہ ہے یس انشاءاللہ ضرور جب حکم ہے تو پھر تو ہمارا تو جماعت ہے بھائی ہم تو ذکر کرے گا ہاں الحمدللہ سب کی جماعت ہے بالکل سماعت کیجئے قصوری صاحب ویسے میں کہتا تھا حسین کے شعر میں کہ ایک بندہ ہو کون سا حضرت ہاں وہی وہ آپ کی نظر کر رہے ہیں حضرت ہاں لازمی حضرت کہہ رہے لازمی پہلے میں کہتا تھا کہ کوئی ایک بندہ مل جائے جو اس ننھے اصغر کو کھڑے ہو کے داد دے لیکن اب ایسا نہیں کہتا کہ تو کچھ بندے ایسے ہوں گے انشاءاللہ کہ جب اس واللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ نہیں دیکھا پر ہم نے علی جیسا آخر میں میرے بچ گئے تقریباً 7 منٹ کتنے 11 منٹ ماشاءاللہ سماعت کیجئے قاری یونس صاحب بڑے تیز آدمی ہیں ماشاءاللہ یار ہم تو آپ کو ایسی سمجھ رہے تھے کہ سادہ لوح قسم کے قاری صاحب ہوں گے لیکن ماشاءاللہ حضرت بہت زبردست اور ہر چیز پر کڑی نظر رکھنے والے شخصیت ہے ختم نبوت کی بات نہ ہو تو واللہ پروگرام پھیکا لگتا ہے ایسا ہے نا بھائی ایسا ہے نہیں میرے کو تو پھیکا لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے ہاں قصوری صاحب میرے کو کوئی گالی دے میں برداشت کروں کوئی بات لیکن جب بات نبی کی ختم نبوت کی آئے گی
ایک بندہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج زکات کچھ بھی نہیں کرتا، نام کا مسلمان ہے، لیکن اگر اس کے سامنے بھی اس کے نبی کی ختم نبوت کی ناموس کی بات آئی گئی تو پٹھان بھی ہوگا تو انگریزی میں بولے گا نو کمپرومائز. سمجھ دے بھائی، یا تو وہ سر کاٹنے بھی جانے گا اور وہ سولی پہ لٹکنے بھی جانتا ہوگا. یہ ایک ایسا رقیق قسم کا موضوع ہے. ہاں، ختم نبوت ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے انسان تن من دھن سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جاتا ہے. آج مجھے نہ آپ کا تن چاہیے، نہ من چاہیے، آپ کی آواز چاہیے. الحمدللہ ہمارے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، میں حضرت کا شاگرد ہوں، ہمارا پکا ٹکا عقیدہ میرے حضور قبر میں حیات ہے. یہ سارا چیزیں پہنچ رہے بھائی. صحیح ہے بھائی. یہ نعرہ لگائیں گے نا انشاءاللہ. میں کہوں ختم نبوت اور آپ اس طرح ہاتھ اٹھا کے کہے زندہ باد. اور قصوری صاحب کلام ہے سید امین گیلانی کا رحمہ اللہ، سماعت کیجئے گا کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. یہ میرے لیے نہیں اٹھانا، ختم نبوت کے لے کر ہاتھ اٹھا سکو تو اٹھا لو، ورنہ زبان ضرور میں کہتے ہیں مظفر گڑھی حضرات، میں کو مزہ کے نہیں آیا ہے، میں کو بھی مزہ کے نہیں آیا. آپ کی آواز ایسی ہے ماشاءاللہ. ختم نبوت کی بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اگر ذہن میں نہیں آئے، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ ہے. آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کی آواز ایسی ہوگی یہ دیواریں بھی گواہی دے قیامت کے دن. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے رسیاں ہوں پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں میں ایسو کو یوسف یا شاہ بخاری رحمہ اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. سماعت کیجئے گا. اور آخر میں مسلمان آخر میں ماشاءاللہ آخر میں مجھے جو آرڈر آیا جو حکم انتظامیہ کی طرف سے کہ جمعیت علماء اسلام پر ایک ترانہ پیش کیا جائے، میں ایک دو تین اشعار پیش کروں گا. ساری دنیا اپنے اسلام اپنے کفر کو عام کرنے میں لگی ہے اور ہم مسلمان اپنے زبان سے ہم مسلمان ہوں کے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایسا ہے نا. اور ساری دنیا کفر ہمارے مسلمانوں کے خلاف. آئیے علماء کا ساتھ دیجئے، ساتھ دیں گے علماء کا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بھائی ماشاءاللہ غیرت دکھاؤ، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے انشاءاللہ. تو آئیے میرے بھائی آج اس ہاتھ کو نبی کا پرچم بنا کے فضا میں لہرائیے. میرے دو آخری شعر ہیں، قصوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے کلام سنائیں گے. آئیے سماعت کیجئے گا کہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. مسلمانوں ہاتھ کو نبی کا پرچم بناؤ. اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد. عید جمعیت کی باتیں بن کے آئے ہیں، اسلام کی شمشان میں جل بار بن کے آئے ہیں. اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد.
عظمت و بقا کے لیے ہمیشہ اسلام والوں کا ساتھ دیں گے. اب ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں انشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام والوں کا ساتھ دیں گے, علماء کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نا بھائی؟ تو میرے بھائی ایسا نعرہ لگائیں آخر میں کہ مزہ آ جائے. یہ جو دو بندے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا آپ اسی انداز میں کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ لہرا کے اسلام زندہ باد کا نعرہ لگائیں کہ مزہ آ جائے. اسلام زندہ باد, اسلام